والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین محترم خواتین، ہم لوگ اس وقت جس مبارک اور متبرک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر یہ مجلس قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک وسیع مضمون ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے سے کائنات عاجز ہے۔ کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تا قیامت جس کو اللہ نے محبوب بنایا، وہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کن کن صفات کی وجہ سے بنایا، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے، کیا ان کی شان ہے، دنیا میں اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا، آخرت میں کیا کیا نوازے گا، یہ خالق کائنات کا نظر انتخاب جس ذات اقدس پر پڑی ہے، وہ ذات کتنی قابل ہے، اسے تا قیامت کوئی بیان کرنا چاہے کرتے 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 آخر میں یوں کہیں گے بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس اتنی بات سمجھ جائیں، پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، کسی کی شان ہے، کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اور کہتے کہتے تھک سکتے ہیں تو وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی شان اقدس پر ہم لوگ پوری زندگیاں، ایک زندگی نہیں زندگیاں لگا دو تب بھی آپ کی شان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اسلاف نے ایک عجیب بات کہی، جس طرح قرآن پاک کی تشریح تا قیامت ناممکن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے آیتوں کی مکمل تشریح کر دی،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر دی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ مخلوق میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کی باتوں کا حق ادا کر سکے، اس لیے کہ وہ کلام تو کلام الملوک، ملوک الکلام، وہ تو خالق کا کلام ہے، وہ خالق کے کلام کا حق مخلوق ادا کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح خالق نے جس کا انتخاب کیا ہو، خالق نے جس کو مصطفیٰ بنایا ہو، خالق نے جس کو مجتبی بنایا ہو، خالق نے جس کو امام بنایا ہو، خالق نے جس کو سید بنایا ہو، خالق نے جس کو تمام نبیوں کا خاتم بنایا ہو، خالق نے جس کو امام الاولین بنایا ہو، امام الآخرین بنایا ہو، نبی الاول بنایا ہو، نبی الآخر بنایا ہو، خالق نے جس کو حاشر بنایا ہو اور جس کو عاقب بنایا ہو، اور اس کا حق کوئی ادا کرنے کا دعویٰ کرے، یہ بالکل یوں کہا جائے گا ای خیالست و محالست و جنو، ناممکن ہے۔ آپ کی ظاہر پر کلام کرتے کرتے لوگ عاجز ہو گئے، آپ کے باطن پر کلام کرتے کرتے عاجز ہو گئے، آپ کے عابد ہونے پر کلام، آپ کے داعی ہونے پر کلام، آپ کے معلم ہونے پر کلام، آپ کے قاضی ہونے پر کلام، آپ کے مجاہد ہونے پر کلام، آپ کے ذاکر ہونے پر کلام، آپ کے متکلم ہونے پر کلام، آپ کے زوج ہونے پر کلام، آپ کے والد ہونے پر کلام، آپ کے نانا ہونے پر کلام، آپ کے پورے کائنات کے امام ہونے پر کلام، یہ اتنے عناوین ہیں کہ ان عناوین پر کلام کرتے کرتے اس کا حق ادا کرنا ناممکن۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہرحال یہ جو عنوان ہے پوری زندگی اس عنوان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، تو الحمدللہ وہ عنوان پر ایک دل کو تسلی دینے کے لیے، دلاسائی کے لیے، ہمارے ایک محبوب ہونے کا، امتی ہونے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک ربیع الاول اور ربیع الثانی میں ایک مجلس منعقد فرما کر ہم لوگ آپ کا ذکر خیر فرما کر یہ ترغیب دیتے ہیں، ارے بھئی یہ تو ہم لوگ ترغیبی طور پر مجلس منعقد کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، اور اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی کچھ کلر زیراکس کاپی بنائے ہیں، توجہ سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس وقت کائنات میں زیراکس کا ایک معاملہ ایسا ہے جس کو مثال بنا کر اگلی بات سمجھانا آسان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی کلر زیراکس کاپی بنائی، کس کو؟ حضرات صحابہ کو، 1,24,000 صحابہ، یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے کلر زیراکس کاپی۔ آپ نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کو ستارہ بتایا آپ نے، گائیڈنگ سٹار، ستاروں میں بھی وہ ستارے جو ستارے رہنما ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، جو منزل تک پہنچاتے ہیں، اس طرح کے ستارے میرے صحابہ ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ تمام خوبیاں اللہ کے رسول کے اندر اللہ نے جو جمع فرمایا، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، 1,24,000 نبیوں کی خوبیاں جو اللہ نے مجموعی طور پر سرکار کو عطا فرمائی، وہ تمام خوبیاں جو اللہ کی امانت ہے، ایک ایک صحابی میں حضور نے منتقل فرما دیا۔ ادھر بھی 1,24,000، ادھر بھی 1,24,000 صحابہ ہیں،
1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 نبیوں کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے. وہ تمام جمع شدہ صفات جو بطور امانت ہے تمام صحابہ میں منتقل فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا، اے لوگوں سنو، رب مبلغین او عام سامعین، تم لوگ مبلغ ہو، تم لوگ مبلغ ہو، میں تم لوگوں کو مبلغ بنا رہا ہوں، اور تمہاری ذمہ داری ہے آگے تک جو صفات میں نے تمہارے اندر منتقل فرمائے، صحبت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، ترغیب کے ذریعے سے، ترتیب کے ذریعے سے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے خصوصی نظام کے ذریعے سے جو تمہارے اندر صفت منتقل ہے آگے تک جا کر اس صفت کو منتقل کر دینا. اور جو صفت تم آگے منتقل کرو گے وہ لوگ تم سے بھی آگے کام کرنے والے بن جائیں گے. مبلغ بنایا حضور نے، کائنات کو مبلغ بنایا اور ذمہ داری سپرد فرما دی. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ہر حاضر غائب تک میرا پیغام پہنچا دے. پیغام کیسے؟ 3 طرح کے. قولی پیغام پہنچا دیا کرو، میری زبان سے نکلی ہوئی باتیں جو تمہارے کانوں تک پہنچی ہیں آگے تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری. دوسرے نمبر پر میرے مجھ سے جو صفات تمہیں ملے ہیں وہ صفات دوسروں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری تمہاری. تیسری بات، جو عمل تمہارے اندر منتقل ہوئے ہیں وہ عمل کو عملی طور پر دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری. گویا قولاً، فعلاً، صفتاً، تینوں اعتبار سے صحابہ کو حضور نے مبلغ بنا کر بھیجا. اب آپ اندازہ لگائیے، تمام صحابہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول کا وہ خطبہ خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، خطبہ دیتے ہوئے حضور نے فرمایا، ارے بھائی کیا میں نے تم تک میری امانت پہنچا دی؟ میں نے تم تک میری امانت پہنچا دی؟ توجہ سے سننا. فرمایا تمام صحابہ بیک زباں ہو کر، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، جاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی. سرکار آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا، کوئی ایک بھی آپ نے تسنا نہیں چھوڑا. عملاً، صفتاً، قولاً پوری باتیں آپ نے بتا دی. 50,000 روایتیں سرکار کی پوری حدیثوں کا مجموعہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ اتنے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور نے سب کو منتقل فرما کر فرمایا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے 1,24,000 کو مبلغ بنا دیا، میں نے ان تک تمام باتیں پہنچا دی. یہ مبلغ بھی ہیں، آج سے یہ لوگ مبلغ بھی ہیں. یہ مبلغ ہیں، کیا مطلب؟ میں نے ان تک پوری امانت پہنچا دی اور یہ لوگ آج سے ذمہ دار ہیں، میں نے جو پہنچائی وہ آگے تک لے جا کر پہنچائے. اور آج علماء جو آپ کے سامنے موجود ہیں، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمام رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ صاف پیغام پہنچانا. اور آج علماء جو نبیوں کے وارث ہیں ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے صاف پیغام کو پہنچا دینا. اسی لیے تمام علماء خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم پر ذمہ داری ہے پوری بات پورے طریقے سے صاف پہنچا دیں. تو سیرت میرے عزیز بھائیوں اگر پہنچانے کا نمبر آئے تو ہمیں چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کس کو سمجھے؟ فرمایا فقہا کی فقہ کو سمجھو، آپ کو حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی. مفسرین کی تفسیر کو سمجھو، حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی. محدثین کی تشریح سمجھو، حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی. اولیاء کی ولایت سمجھو، حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی. اور پھر اتنا ہی نہیں، صحابہ کی صحابیت سمجھو، حضور کی سیرت سمجھ میں آئے گی.
حضور کی سیرت سمجھنے کے لیے 1,24,000 صحابہ کو سمجھنا ہوگا. حضور کی سیرت پوری سمجھنے کے لیے تمام تابعین کو، تمام تابعین کو، تمام فقہا کو، تمام اولیاء کو، تمام ابدال کو، تمام کتب کو، تمام محدثین و مفسرین کو، تمام علماء اور اتقیاء کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے حضور کی پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. تو جامع سیرت ہے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو حضور کی سیرت اور ایک طرف سیرت کا پیغام. حضور نے آخری میں جاتے جاتے 2 جملوں میں سیرت کو سمجھا کر چلے گئے. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. فرمایا اے لوگو میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. یا اللہ بس تو میرا سب سے بڑا عزیز دوست ہے، بس میری تو ملاقات تجھ سے زیادہ ملنے کی زیادہ تمنا ہے. میرا ذوق یہی ہے کہ میں تجھ سے ملوں. یہ کہتے 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں رخصت ہو گئے. اس وقت جو 2 جملے فرمائے، وہ جملہ کیا؟ اے لوگو بس نماز کا اہتمام کرو. کیا مطلب؟ مسجد آتے رہو، مسجد سے تعلق رکھو، مسجد سے رشتہ رکھو، مسجد سے جوڑ رکھو، مسجد سے وابستہ رہو. دین اللہ دھیرے دھیرے تمہیں سکھاتا چلا جائے گا. مسجد مدرسہ بھی، مسجد خانقاہ بھی، مسجد مکتب بھی، مسجد مرکز بھی، مسجد سب کچھ ہے. دین کا قلعہ ہے مسجد، دین کا قلعہ. اس زمانے میں مساجد خالی نمازوں کی نہیں ہوتی تھی. مسجد خالی نمازوں کی نہیں. مسجد نبوی کس کو کہتے ہیں؟ مسجد نبوی اس مسجد بھی کہتے ہیں جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا. دارالقضاء مسجد میں، دارالفتاء مسجد میں تمام فقراء اور مساکین کی مدد مسجد سے، سب چیزیں مسجد میں ہوا کرتی تھی. مسجد ہی سب کچھ ہوتا تھا. جی وہ اس وقت تھا جب امام، مدرس، مفتی، مفسر، محدث سب ایک ہی ہوا کرتے تھے. سب ایک. علماء مسجد میں ایک ہی جماعت، ایک ہی کنبہ قبیلہ سب بیٹھ کر تمام دین کے تقاضے پورا کرتے تھے. لیکن چلتے چلتے مسجد عبادت کے لیے خاص، مرکز دعوت کے لیے خاص، خانقاہ ذکر و تزکیہ کے لیے خاص، مدرسہ درس و تدریس کے لیے خاص. اس طرح 4 عمارتیں بن گئیں. 4 عمارتیں بن گئیں. سرکار کے زمانے میں خانقاہ الگ نہیں، سرکار کے زمانے میں مدرسہ الگ نہیں، سرکار کے زمانے میں مرکز الگ نہیں، سرکار کے زمانے میں عبادت خانہ الگ نہیں، سرکار کے زمانے میں سجدے کے لیے جگہ الگ نہیں. سب کچھ ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی، وہیں پر سب کچھ ہوا کرتا تھا. علماء کہتے ہیں اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب پر کام شروع کرایا مسجد نبوی میں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہی پیغام امت تک پہنچایا. جس ترتیب پر حضور کی مسجد تھی اسی ترتیب پر اپنی مسجد بھی بناؤ. یہاں تعلیم بھی ہو، ذکر بھی ہو، یہاں پر پیغام رسالت بھی ہو، اور یہاں پر دعوت و تبلیغ بھی ہو، اور یہاں پر عبادت اور ریاضت بھی ہو. حضرت نے چاہا مسجد کبھی بند نہ ہو. اذا حضبه امر فزع الى الصلاة. پورے علاقے میں
جب بھی کوئی پریشانی محسوس کرے سیدھا آئے اور اللہ سے روئے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنا لو لگائے، اللہ سے اپنا دکھ اور درد سنائے اور اللہ سے مانگے پروردگار در در سے دھتکارا گیا ہوں، یہ ایک ہی در ہے جہاں آ کر میں اپنا دکھ سنا سکتا ہوں۔ اس لیے اس زمانے میں مسجدیں اعمال سے بھری ہوتی تھیں اور آج تالا اس لیے پڑتا ہے کہ ہماری مسجدیں مال سے بھری ہوئی ہیں۔ مال، تالا کیوں؟ کہیں گھڑی چوری نہ ہو جائے، تالا کیوں؟ کہیں مائک چوری نہ ہو جائے، تالا کیوں؟ کہیں پنکھا چوری نہ ہو جائے، تالا کیوں؟ کہیں ہماری چیزیں چوری نہ ہو جائے، اس لیے تالا۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ ایک حصہ مسجد کا ایسا کھلا رکھو جہاں پر لوگ آئیں اور وہاں پر اپنی عبادت کیا کرے، اللہ سے دل لگایا کرے، اللہ سے درد سنایا کرے، اللہ سے لو لگایا کرے، خوب دعا، لمبی لمبی دعائیں کیا کرے، لمبی لمبی تلاوت کیا کرے، لمبی لمبی نماز پڑھا کرے، تاکہ یہاں کی دعاؤں کا اثر محلے میں پھیلے۔ یہ نظام مسجد کے مسجد نبوی کا سب سے پہلی بدعت حضرت تھانوی نے فرمایا وہ ہے مسجدوں میں تالا لگانا۔ سنت والی مساجد آج بھی آپ جا کر دیکھیں، پرانی مسجدیں دروازہ ہی نہیں، مسجدوں میں دروازہ نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملنے سے روکنے والے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے رونے سے روکنے والے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے سے روکنے والے۔ ارے چھوڑو، دروازہ کھولو۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، مجبوراً دائیں بائیں دیکھ کر سب کو روانہ فرما کر مسجد کو تالا اس لیے لگایا جاتا ہے، ارے بھی کوئی نماز کے علاوہ آتا ہی نہیں، مسجد کھلی رہے آتا ہی نہیں۔ ایک جگہ لوگوں نے تقاضا کیا بھائی آپ مسجد کھولیں، پوچھے کیوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کچھ عمل کرنا ہے۔ کب مطالبہ کیا تو لوگ خوش ہو گئے، چلو ماشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے کا عمل یہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کیا بھی۔ مسجد میں آ کر تعلیم کیے، مسجد میں آ کر قرآن سیکھنا سکھانا کیا، ذکر کیا، تو لوگ خوش ہوئے، چلو مسجد نبوی کا عمل شروع ہو گیا ہماری مسجد میں۔ تو ایک تو بات یہ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، اور ہمارے محترم بہنوں سے بھی ایک اہم بات کہنا چاہوں گا، مسجدیں صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے حضور نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکو۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم عورتوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو۔ قبر ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہو، قبر ہے وہ گھر جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، قبر ہے وہ گھر جس گھر میں سلام اور کلام نہ ہو، قبر ہے وہ گھر جس گھر میں اکرام نہ ہو، احترام نہ ہو، قبر ہے وہ گھر جس میں خیر خواہ نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، اس گھر کو قبر کہا جائے گا۔ اور ہمارے گھراں کیسے ہیں ذرا دیکھ لیں، آج کل پورے محلے کے افراد میں آپ اگر پوچھیں خیریت کیا، ان کے الحمدللہ میں ان کی خیریت جھلکے گی۔ کہاں جھلکے گی؟ وہ الحمدللہ جو وہ کہیں گے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، ان کا الحمدللہ کمزور ہے، ان کا الحمدللہ ڈھیلا ہے، ان کا الحمدللہ سکرات کا ہے، ان کا الحمدللہ بیمار ہے، ان کا الحمدللہ انتہائی درد مندانہ ہے۔
خیریت کیا؟ الحمدللہ. خیریت کیا بھائی؟ نہیں الحمدللہ. کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کا الحمدللہ خود بتا رہا ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے. اب ذرا پوچھو جناب، ہر ایک پورے علاقے میں جب بھی کسی سے پوچھو الحمدللہ کمزور کیوں، الحمدللہ اتنا زیادہ ڈھیلا کیوں، اتنا زیادہ آپ کا الحمدللہ بیمار کیوں، وہ اپنا اپنا درد سنائیں گے، اپنا اپنا دکھ سنائیں گے. بغیر دکھ کا کائنات میں ایک انسان بھی نہیں ملے گا. بغیر دکھ کا کائنات میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا. لیکن ہر دکھ کو سہنے والا بنو. کسی بزرگ سے پوچھا حضرت خوش رہنا ہو تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا مصیبتوں سے دوستی کر لو، حالات کے عادی بنو، درد سہنا سیکھو، غم برداشت کرنا سیکھو اور غصے کو پینا سیکھو. خوش ہو جاؤ گے، ہمیشہ خوش رہو گے، عادی بن جاؤ. ایک صاحب کہنے لگے آپ کو تکلیف ہے؟ ہاں ہے. کب سے ہے؟ 30 سال سے ہے. کیا کر رہے ہیں؟ نہیں حضرت یہ درد برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی. کیا کہنے لگے؟ درد برداشت کرنے کی کیا پڑ گئی؟ عادت پڑ گئی. اب وہ درد سے ایسی دوستی ہو گئی، وہ درد رہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہوں، وہ درد نہ رہے تو پھر اپنے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح تعلیمات نبوت کیا ہے؟ فرمایا جو بھی حضور کے نقش قدم پر چلنا چاہے تکلیف ہوگی. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، آج کل بڑے درد سے دکھ سے یہ بات سنانی پڑتی ہے، لوگ بے دینی میں سکون تلاش کرتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں انجوائے یور فریڈم، آزاد پرندوں کی طرح رہو گے، آرام سے رہو گے، کوئی پابندی تم اپنے اوپر مت لاگو کر لیا کرو. عورتوں کو بھی آزاد چھوڑ دو، مردوں کو بھی آزاد چھوڑ دو، نوجوانوں کو آزاد چھوڑ دو، بڑوں کو آزاد چھوڑ دو، لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دو. ان کو کہہ دو تم اپنے مرضی کے مطابق جیو، جہاں چاہے جاؤ، جس سے چاہے ملو، جو چاہے دیکھو، جو چاہے سنو، جیسا چاہے رہو. کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں رہے گا. یہ زندگی یہ آپ کو خودکشی تک لے جائے گی. سنو میری بات، میں آج آپ کو جو باتیں بتانا چاہتا ہوں یہ ورلڈ لیول کی باتیں ہیں. سب سے زیادہ جن ممالک میں آزادی کا نعرہ ہے، ورلڈ نیوز پڑھا کرو، ورلڈ نیوز سنا کرو اور ورلڈ کی تحقیق کیا کرو. جرمنی میں ایئرلی 38,000 خودکشی کرتے ہیں. لیگل، اللیگل نہیں، لیگل رجسٹرڈ خودکشی. کتنا کرتے ہیں؟ 38,000. 30 پر 8,000 لوگ. ان سے پوچھو جرمنی والوں، او یورپ والوں، اور آزاد پرندوں، اے آزادی کے ساتھ اڑنے والوں، تمہاری زندگی میں اتنی زیادہ پریشانی کہاں سے آئی جبکہ تم آزاد پرندہ ہو؟ نہ نماز کے تمہیں پابندی، نہ طہارت کی تمہیں پابندی، نہ برقعے کی تمہیں پابندی، نہ شریعت کی تمہیں پابندی، نہ حلال حرام کی کوئی تمیز. تم آزاد ہو، پھر یہ بربادی کیسے؟ وہ کہتے ہیں آزادی اتنی آزاد کر دی، میری بیوی میری نہیں رہی، میرے بچے میرے نہیں رہے. آسٹریلیا میں ایک لڑکے نے، باپ نے کہا اے کہاں جا کر آیا؟
کہاں جا کر آیا؟ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ کان کھینچا تھوڑی دیر کے لیے، فون کیا، میرا باپ میرے انڈیپینڈنس لائف میں ڈسٹرب کر رہا ہے. پولیس آئی، باپ کو اریسٹ کر کے لے گئی، 6 سال اندر 6 مہینہ اندر رکھا. 6 مہینہ اندر رکھا. اندر رکھنے کے بعد باپ جب ریلیز ہوا، سیدھا آیا، بچوں کو، بیوی بچوں کو بلایا، کام ریزائن کر دیا، بلانے کو سیدھا پاکستان آ گیا، اپنا ملک آ گیا، لاہور آ گیا. آ کر لاہور ایئرپورٹ میں اترا، جوتے نکالا، دے مارا دے مارا دے مارا دے مارا. اب بلا پولیس کو، اب بلا پولیس کو، اب بلا پولیس کو. کب کمینے، میں تیری آگے کی زندگی کے لیے فکر مند، میرے سے بڑا کوئی خیر خواہ تیرا ہو سکتا ہے؟ تیرے دنیا کے اعتبار سے، تیری پڑھائی کے اعتبار سے، تیرے اخلاق کے اعتبار سے، تیرے عادتوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سدھار چاہتا ہوں تاکہ تو برباد نہ ہو. اور تو مجھے پولیس میں رپورٹ کرتا ہے. اب رپورٹ کر. پورے پاسپورٹ پھاڑ دیا اس نے، اب رپورٹ کر. ہندوستان، ہمارا ہندوستان ایک کلچر سکھاتا ہے انسانیت والا. یہاں پر یورپ زندگی مت گزارو، تباہ ہو جاؤ گے، تباہ. آزادی منانا ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے آزاد منانا. آزادی اگر تم اپنے اولاد کو سکھاؤ گے، خود آزاد رہو گے. سنو، اس کا نتیجہ خودکشی ہے. یہاں پر آپ کو خودکشی کرے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی لسٹ ملے گی. ایم جی روڈ کے وہ ہوٹل کو یاد کرو. مسلمان والدین، انہوں نے جس وقت خود پھنکوں میں لٹکنے سے پہلے تحریر کہتے ہوئے خط میں لکھا، میری بیٹی کو ہم نے جان سے زیادہ پیار دیا، ہر اعتبار سے اس کی خواہشات ہم نے پورا کیے، جائیدادیں اس کے نام پر ہم نے لکھوا دیا، پوری کمائی ہم نے اس کے پیچھے تباہ کر دیا، لٹا دیا. آخر میں اس نے ہمیں ذلت دی، سر جھکنے پر مجبور کیا. وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلی گئی. اس لیے ہم آج نہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہے، نہ بندوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے. ہم جیے تو کہاں جیے، کیسے جیے، کیوں کر جیے؟ اس لیے ہم اپنے درد سہ نہ سکے، اپنے پروردگار سے 1000 بار معافی مانگتے ہوئے ہم اپنے رب کے پاس جانے کا نظام بنا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹی سے یہ شکوہ لیتے ہوئے جا رہے ہیں اور سب کو یہ نصیحت کرتے جا رہے ہیں، ہماری طرح تم اپنی زندگی کو تباہ نہ کر لے. خودکشی کر لیے دونوں والدین. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں یہاں رہ کر خود باواج کنٹرول میں نہیں ہے، باپ کنٹرول میں نہیں، اللہ حفاظت فرمائے. مثلا بیٹا کنٹرول میں، ماں کنٹرول میں نہیں. مثلا دل فرض مان لو کہ بچے کنٹرول میں رہیں گے. بچے کہاں سے کنٹرول میں رہیں گے؟ اگر باپ کنٹرول میں نہ ہو، بیٹا کنٹرول میں نہ ہو، ماں کنٹرول میں نہ ہو، بہن کہاں سے کنٹرول میں رہے گی؟ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں سکون سکھاتا ہے، اکرام سکھاتا ہے، اعزاز سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے. ارے بھئی یہ اصول کے مطابق جیو. اسی لیے صحابہ نے کیا فرمایا؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غلاموں کو غلاموں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائے. اور اس غلامی میں تھوڑے سے حالات آئیں گے،
تھوڑی سی پریشانی آئے گی. سنو میرے بھائیوں، 3 چیزوں کے عادی بنو زندگی میں سکون. یہ سادہ سیدھا زندگی گزارنے کے عادی بنو. سادی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شوق والی زندگی کو طلاق دینا ہوگا. اس وقت ہم لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں شوقوں میں، ضروریات میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، شوقوں میں پریشان ہوتا ہے. مجھے شوق ہے یہ گاڑی خریدنا. شوق کیوں بھائی؟ تو اس سے چھوٹی گاڑی بھی تو خرید سکتا تھا. مجھے شوق ہے ایسا گھر بنانا، مجھے شوق ہے ایسا لباس سے ملبوس ہونا. تیرے اگر بس میں ہے کر، تیرے بس میں نہیں ہے قرض مت لیا کر. اس وقت پوری دنیا یہ چاہتی ہے، پوری دنیا مخروص ہو جائے، اس کا گھر ہمارے کنٹرول میں، اس کی گاڑی ہمارے کنٹرول میں، اس کی لائسنس ہمارے کنٹرول میں، اس کا ہر چیز ہمارے کنٹرول میں. جب ہم تباہ کرنا چاہے تو سیکنڈز میں تباہ کر سکے. مجھے وہ منظر یاد ہے، 12 کروڑ کا مکان، 12 کروڑ کا مکان جس وقت وہاں کے باشندوں کو نکالا گیا صرف 4 کروڑ روپے ادا نہ کرنے پر، بوڑھا بوڑھی دونوں بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ کہتے ہوئے آج ہم اتنے کنگال ہو گئے، اتنے کنگال ہو گئے، اتنے کنگال ہو گئے، ہمارے پاس کرایہ ادا کرنے کو بھی پیسہ نہیں. کیوں بھائی؟ جب آپ کے پاس 4 کروڑ تھے، 4 کروڑ میں 2 کروڑ کا گھر بن لینا، 2 کروڑ بزنس میں رکھ لینا. 12 کروڑ کا گھر بنانے کی کیا ضرورت؟ بے وقوف کیا تمہیں؟ پاگل دماغ نہیں ہے؟ ایسی زیادہ پریشانی ہوئے کیوں؟ سنگا آئندہ چل کر دنگا، سنگا نیکسٹ آئے گا دنگا. سنگا ریڈی ہو جاؤ برائے دنگا. کیا مطلب؟ ہوگا ضرور. سنگے کے پیچھے پڑنے والی عورتیں تمہاری ہاتھوں سے نکل گئی، وہ آج تمہاری نہیں رہی. تم مذاق نہ سمجھو، میں جانتا ہوں وہ گھر جس گھر میں یہ خاتون، عزت والی خاتون، جس کا شوہر خواہشات میں مبتلا ہو کر عورت کو سنگے میں مشغول کر دیا، آخر کار جب اس کی عزت چلی گئی عورت خود جلا کر مر گئی. جا کر دیکھو، سنگے سے جلا کر مرنے والی خاتون کی تعداد 12. سنگے کی وجہ سے طلاق شدہ عورتوں کی تعداد 500 سے زائد. سنگے کی وجہ سے گھر میں دنگا کی تعداد 5000. تم کیا جانو، تم کیا جانو اس کی نحوست. ہمارے گھر کے پتہ سب مولانا کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر کے پتہ ہمنا ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی بات اور رسول کی بات وہ تو تم کو ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اے سود لینے والوں سنو، اللہ کے طرف سے جنگ کا اعلان. اب اللہ جس سے جنگ لڑے، کیوں بھائی؟ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، دونوں میں رشتہ پیدا ہوگا، دونوں میں تعلق رہے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے میں کہتا ہوں سادی زندگی گزارنے کی عادت ڈالو. ضرورت نہیں ہم نہ کئی کو. اسی لیے کیا کرنا؟ انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک. ہمیشہ اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، اپنے سے مالدار کو مت دیکھو. میری بہن بلڈنگ میں ہے، میرا بھائی
بلڈنگ میں ہے، میں کیسا شیٹ کے گھر میں نہیں، تیری مقدر میں شیٹ کا گھر ہے، بس قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ اور شیٹ کے گھر میں بغیر قرضے کی زندگی جتنی سکون سے تو گزار رہی ہے، تیری بہن قرض لے کر جہنم کی آگ میں سو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 3 چیزوں کے ہم عادی بنے۔ نمبر 1 سادگی، خواہشات کو کہو انشاءاللہ طلاق دے دیں، ضرورت نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہاں بھی اتنی پرانی گاڑی، کہ تمہیں دلاتی نہیں دل خاموش رہو، تمہیں دلا نہیں کیا، نہیں دل خاموش رہو۔ ہمارے بس میں جو ہے ہم جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں جانا جا رہی گاڑی، وہاں سے یہاں آنا آ رہی گاڑی، کھڑا نہیں سو روڈ کو، اس میں کیا دیکھو شو، اس میں کیا جی شو؟ میں پوچھ رہا ہوں بھائی، روڈ پر کھڑانے کی گاڑی میں کیا شو بتائیے؟ بس آپ کو لے جا رہی ہے، مقصد پورا ہو رہا، ہاں ہو رہا، بس کافی ہے۔ لیکن آپ بہت سکون میں رہو گے۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا حضور کی سیرت سے۔ نمبر 2 اللہ سے معاہدہ کرو، یا اللہ جس حال میں تو رکھا اس حال میں میں راضی، جس حال میں تو مجھے رکھا اس حال میں میں راضی، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تجھ سے کوئی کہنا نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ دعا روزانہ صبح و شام پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ رضیت باللہ ربا پڑھو، کیا مطلب؟ یا اللہ تیرے رب ہونے پر میں راضی ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ہمیں پالے گا، ہمیں ترقی دے گا، ہمیں نیچے سے اوپر لائے گا۔ کب لائے گا؟ جب لاؤں گا۔ اگر نہیں لایا کوئی بات نہیں، آخرت میں لاؤں گا۔ حشر کے میدان میں ہماری دعائیں ہم نے بہت کی، یا اللہ یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر۔ بعض لوگوں کو، عورتوں کو بولتی تمہاری دعا قبول ہونا کیا ماں؟ ہاؤ ذرا یہ جھاڑو کو تاگا لگاؤ، جھاڑو کیا لگاؤ، یہ گریل کو دھاگا بنو، یہ گریل کو قفل ڈالو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے ہم لوگ نادان ہیں۔ گریل کو دھاگا بننے سے کچھ ہونے کا ہوتا، دھاگے کو دکان والا پریشان رہتا۔ ارے بولو بھائی، ارے بولو، سن رہی نہیں سن رہی؟ میں بولتا سو تعویذ سے کچھ ہوتا، تعویذ لکھنے والے پریشان ہوتے۔ سن رہے نہیں سن رہے؟ تعویذ لکھنے والا تم سے 10 روپے لے رہا ہے، 20 روپے لے رہا ہے، 50 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ حضرت جی تعویذ لکھ لی تو ہمارا دے دینا، برکت کی تعویذ جی، تمہیں بھی ایک ڈال لینا، تمہیں کوئی تعویذ لکھ لو 10 روپے کما لے تو بیٹی ہی، تمہیں بھی لکھ لو حضرت ایک تعویذ، تمہیں بھی ڈال لو ایک تعویذ۔ جیسے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر طوطے کے ذریعے سے تقدیر بتانے والے، طوطے کے ذریعے سے تقدیر۔ بنگلور کا واقعہ کسی اور نہیں، یہ ہمارے السور کے قریب جو تقدیر بتانے والا طوطے کے ذریعے سے تقدیر بتایا، تمہارا یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، سب خوش۔ آخر میں نکلا خود ایکسیڈنٹ میں ہو کر مر گیا۔ اب اسے پوچھو، وہ دوسروں کی تقدیر بتانے والے، خود تیری تقدیر کا تجھے خود پتا نہیں۔ لوگ گھر کا انٹرنس یہاں رہے تو برکت کا تیبا، گھر کا انٹرنس، یہ گھر کو گیا میں راجا جی نگر میں، آڑا ٹیڑا ہے گھر۔ میں پوچھا یہ کیا کچھ گھر ایسا ستیاناس ہے؟ کون جی پاگل اس کا انجینئر ہے؟ نہیں انجینئر تو اچھا بنا کو دیے، لیکن ایک صاحب آئے، آپ کہنے لگے لا حول ولا قوت، انٹرنس یہاں رکھو ہی سو تمہیں
انہوں نے پھر کہاں رکھنا؟ بیچ میں رکھو بھائی. کہاں بیچ میں؟ چلے کوٹری میں جاؤ ایڈریس رکھو ہی. میں بولیا لے لگ جاؤ دلیندر کو کہاں جماؤ؟ نماز میں جماؤ. ایسا گندا گھر بنا دیا، 50 لاکھ کا گھر 30 کو میرے کوئی بھی تیار نہیں. آج بھی ہے فار سیل. چاہیے تو چلیے ساتھ میں بتاتا ہوں. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایسے پاگلوں کے پیچھے پڑو میں. بس لوگ حضرت جی گاڑی لے رہا ہوں حضرت، کیا نمبر ذرا بول لو. 9980 حضرت. نہیں ماں، تمہارے شوہر کو گاڑی کا نمبر برابر نہیں ماں. جی برابر لے کے جی فوراً کیا نمبر لینا؟ نہیں آخر میں یہ کہا سکا لے وہ یہ کہا کہ تو لکی نمبر وہ لے لے کو. 2 جنے شو روم سے نکلے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سڑک پہ حادثہ ہوا، دونوں کے دونوں کا انتقال ہو گیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد شرک سے نکالنا، اور آپ آئے ہی ہیں جہالت سے نکالنے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے، اور بدعقیدگی سے نکالنے کے لیے، اور ایسے ویسے گندے گندے سوچ اور خیالات سے نکالنے کے لیے. اور سب سے زیادہ مجھے درد ہوتا ہے ہماری عورتیں مندروں کے سامنے جا کر کھڑی رہتی ہیں. لا حول ولا قوہ. جس بت خان جس کعبے میں 365 خدا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی انتہا ان تمام بتوں کو اٹھا کر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہتے کہتے تمام صحابہ نے بتوں کو نکال کر پھینکا. سر میں درد کا ایک بت، پیٹ میں درد کا ایک بت. صحابہ کبھی کبھار بیٹھ کر ہنستے تھے، کیسے کیسے پاگلان تھے. ہمیں کیا ہنستے تھے؟ جب سفر میں جاتے ستو کا بت بناتے. کس کا بت؟ ستو کا. ستو جب توشہ ختم ہو جاتا تو بت سے کہتے پروردگار ہم لوگ اس وقت کافی بھوکے ہیں، کل دوپہر کچھ ہمارا توشہ ختم ہو گیا، 24 آورز سے ہمیں خالی پانی پی لے کوئی. پروردگار اس وقت آپ کے ٹانگ کے علاوہ ہمیں کوئی غذا نہیں، اس لیے میرے خدا تو ایک ٹانگ دے دے، میرے خدا ایک ٹانگ دے دے. بول کو ٹانگ کیا کرتے؟ خدا یوں کھڑا رہتا تھا، ٹانگ کیا کر لیتے؟ مار کو توڑ لے کو کی چکو میں یوں کھڑا ہوا ہمارے لگنے لگا ہوتے، وہ ایک ٹانگ کھا لیتے صحابہ. پھر شام کو میرے رب ہم مجبور ہیں، ہم کھڑنا ہو تو آپ کے ٹانگ کے بدولت کھڑ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ٹانگ نہیں دیں گے تو دوسرا ٹانگ ہم کھڑ نہیں سکتے، گر جائیں گے. اتنی چکر اور اتنی بھوک لگ رہی ہے، میرے پروردگار آپ کے ٹانگ دے کر ہمارا سہارا بن جائیے. تو چنانچہ اور ایک ٹانگ ویسا بول بول کو 5 دن میں سر تک پہنچ جاتے تھے. آخر میں معافی تلافی کر کو کسے؟ وہ بت کو، ستو کا بت. آخر میں سر بھی الحمدللہ بلگوکھا کو ٹکر دیا. یہ سوچ کر صحابہ اسلام لانے کے بعد مسکرا رہے ہیں. کیسے لوگ تھے ہم؟ ستو کے سامنے ہم نے اپنے عاجزی کو اظہار کرتے تھے. اور ہم میرے ماں بہنوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، رب ذوالجلال کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جو عمل میں بولتا ہوں وہ عمل کرو، اللہ تمہیں سب سے بڑی دولت سے نوازے گا. دولت کیا؟ سکون. اس سے بڑھ کر دولت اگر کوئی چیز ہوتی، کافی ڈے والے کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی.
کافڑے والا معمولی مالدار تھا، جو تھا وہ تھا، لیکن خودکشی کیوں کیا؟ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود کیا نہیں؟ اور سکون. الا بذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، صرف اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، اللہ قلوب کو سکون دیتے ہیں. اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر نماز. اقیمی الصلاۃ لذکری، پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نماز وضو کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرو، کہو انشاءاللہ. ایک جنا 40 دن نماز پڑھے تو اللہ بھیج دیتی، اور کو بولنے کہتے حضرت میرے 20 پر 30 پر 6 دن گائے آنے والی ہے نا بھینس، تو اس کے واسطے کوٹا گیٹا مار کو شیڈ گیٹ بنا گنا کو چارہ گیرا کے انتظام کر کو 140واں دن بھینس آ رہی بھینس آ رہی بھینس آ رہی کر کو پورا کنبا قبیلے جوڑ لے کھڑ گا. حضرت پوچھے کیا جی بھیڑ ہے؟ نہیں بھینس آ رہی کہتے ہیں. حضرت کہاں سے آ رہی؟ یہاں سے آ رہی. تمہیں اتنا بولے؟ بولے بات ایک بات، 40 دن تو نماز پڑھیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ شامل حال ہوگی. 40 دن اللہ سے یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ دعا کر، نماز پڑھ دعا کر، اللہ دے گا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ATM کارڈ ہے، انہوں کارڈ ڈال رہی پیسے نکل رہے، اور ایک صاحبی کارڈ ڈال رہی پیسے نہیں نکل رہے. انہوں آپ کو شکایت کا جی ہو تمہیں کارڈ ڈالے تو پیسے نکلے، میں ڈال تو نکلے. جی تمہارا کارڈ کی ویلیڈیٹی ہے کیا؟ نہیں جی کہ پرانا کارڈ ہو. دوسری بات ٹھیک ہے ویلیڈیٹی ہے لیکن نمبر بھول گئے، کون سا پن نمبر بھول گئے، نکلتا کیا بھائی؟ ارے بول نکلے گا. اسی طرح اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے. دنیا میں بھی کچھ اللہ والے بندے ایسے ہیں ہمارے ساتھیوں میں جو نمازوں سے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. کارڈ بھی صحیح، پن کوڈ بھی صحیح، اور ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں سست. کی جی وہ بتو کارڈ سب سے پہلی بات وضو ڈھنگ سے کرنے نہیں آ رہا، نماز کہاں سے قبول ہوتی؟ نماز ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آ رہا، دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ ارے سب ایک بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہو گیا کہ جس طرح وہاں ATM کارڈ ڈیٹ پن کوڈ یاد نہیں، اسی طرح ہم نماز میں نہ وضو صحیح نہ نماز پڑھنے کے آداب صحیح، تو پھر اللہ نماز کہاں سے قبول کرے گا؟ نتیجہ انہیں کہنے لگا اس کے واسطے حضرت میں بغیر وضو کے نماز پڑھے سو انہیں چھتری. تو اس طرح بعض لوگ بھی نماز آپ پڑھ رہی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا، بھی نماز ڈھنگ سے پڑھو گی، ڈھنگ سے پڑھو، اللہ سے درد سے دعا مانگو. کائیں دیکھ لے کو، ہاتھاں دبا لے کو، پاواں دبا لے کو، سستی کے ساتھ مستی کے ساتھ دعا کرتا، اللہ دعا قبول کرتا. کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو. کس کو یاد رکھو بھائی؟ مرنا سب کو ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. یہاں دنیا میں جینا ہی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے، موت ہماری زندگی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو یا اللہ موت سے پہلے ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی عزت والی زندگی گزارے، آخرت میں بھی عزت والے بنے. یا اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما. دعا ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ شان والی زندگی نصیب کرے گا، شان والی اللہ موت بھی عطا کرے گا. اس لیے دعا کرو انشاءاللہ. روزانہ ایک صاحب ایک جام بیچنے والے، امرود بیچنے والے، وہ بیچارے، میں ان سے پوچھا ماموں کیسے، ماموں خیریت سے ہیں کیا؟ اور اللہ کا فضل حضرت کیسا ماموں، تو بچے سب کیسے ہیں؟ 5 بچیاں حضرت، 5 بچوں کی اللہ تعالیٰ شادی کرا دیں گا. میں پوچھا کیسا ماموں کیسا؟ کیا بھی نہیں حضرت، میں ہمیشہ جب بھی میری بچی شادی کے لائق ہو جاتی اللہ کے پاس 100 مرتبہ تہجد میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرتا. کتنے بار؟ ارے بولے کتنے بار؟
100 بار سورہ فاتحہ. فاتحہ کتنے بار؟ 100 بار. کب؟ تہجد کے وقت میں. من منکم سائل فاوتی، اللہ کر پوچھتا ہے اگر کوئی ہے تم میں سوال کرنے والا جس کا سوال میں پورا کروں، کوئی ہے تم میں معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں. جب اللہ آ کر پوچھتا ہے تہجد کے وقت میں، تب میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں. 5 بچی کی شادیوں کی ضروریات اللہ چٹکیوں میں پورا کر دیتا. یہ ہاتھ میں نے کہا اللہ سے، اے پروردگار جو ہاتھ میں نے تیرے سامنے پھیلایا، یہ ہاتھ تو کسی اور کے سامنے نہ پھیلانے دے. جو سر میں نے تیرے سامنے جھکایا کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دے. تو اللہ نے آج ہی کون انہوں مامو ہی وہ تمہیں زینب اسکول کے کون سے اسکول بھائی زینب سبھی لوگ بھائی وہ جو مسجد نور کے پاس ہے نا زینب اسکول نا، وہ مسجد نور کے پاس کیا اسکول زینت، وہ اسکول کے باہر جام بیچتے ہوئے کھڑے رہتی. آج میں چھپ کے یہاں وہاں کے بغیر حوالے کے باتیں نہیں کر لوں، جا تو پوچھو ماموں کے. وہ ماموں کی طرح بھی یہاں بھی بہت سارے ماموں ہوں گے. میں کہنا چاہتا ہوں جا کو مندر کسان جھکنے کو کیا یہ غلیظ کام، یہ جڑے غلیظ کاموں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. نہ ہم جائیں گے، کہو انشاءاللہ، نہ جانے دیں گے. جو کچھ مانگیں گے کس سے مانگیں گے ہم؟ کس سے مانگیں گے ہم؟ ارے بولو بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہی سیرت کا سب سے پہلا پیغام ہے، سب سے آخری پیغام ہے. بس من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا اول بھی اللہ ہی اللہ ہو، جس کا آخری دم تک اللہ ہی اللہ ہو، وہ کہاں جائے گا؟ درمیان میں کسی بھی انٹری مارنے نہیں دینا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.